السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے جس میں فرمایا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے ایک شخص کی جس کے بہت سے شریک ہیں اس میں، جو اس کے مالک ہیں اور ملکیت میں شریک ہیں، اور ایک وہ شخص جو ایک ہی شخص کا غلام ہے یا اس کے ساتھ رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت نہیں جانتی۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے اس لحاظ سے کہ ایک وہ شخص جو کہ کئی لوگوں کے ساتھ ان کی غلامی میں رہتا ہے، اس کو کوئی آزادی میسر نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی تصرف کا حق نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ آزاد ہے، ایک شخص کے ساتھ ہے، اس کو وہ مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہی دیکھنا ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ مغرب میں جس آزادی اظہار کی بات کی جاتی ہے کہ ہر قسم کی آزادی ہے، جو چاہے کر لو، جس طرح کی چاہے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا، جو چاہے بولنا ہے بول لو، جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ تو یہی وہ آزادی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ آزادی ہے، اور اسی کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کو کسی قسم کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس آزادی میں وہ پھر ادیان، دینوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور جو بھی ان کے دل میں آتا ہے وہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ آزادی ہے کہ اس طرح ہر ایک کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جو چاہے کرتا رہے، جو چاہے بکتا رہے، اور اس حد تک کہ ہمارے جو مقدسات ہیں ان پر بھی وہ بکواس کریں، ان کے بھی وہ کارٹون بنائیں، اور جب اس پر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار ہے۔ تو یہی سوچنا ہے کہ یہ آزادی اظہار یہ ہوتی ہے کہ بالکل ہی کسی کو آزادی دے دی جائے کہ جو چاہے کرے، لیکن ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں آزادی ہے، لیکن اس طرح مادر پدر آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ ہمیں قانون دیا ہے، ہمیں شریعت دی ہے، اسی کے لیے پھر ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اس شریعت کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ تو یہ ہماری آزادی جو پابندی کے ساتھ ہے، ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کہہ دیں، نہیں۔ تو اسی لیے پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہر شخص کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ امن سے رہے، امن و امان سے رہے، سکون و اطمینان سے رہے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اگر کسی پر زیادتی ہوگی تو وہی ہے جو کہ ظالم ہے، ظالموں کو ہی سزا دی جا سکتی ہے۔ ہر شخص کو، یا جو ایک معصوم شخص ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، سزا اسی کو دی جائے گی جو کہ ظالم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر شخص، اس کی جان، اس کی مال، اس کی آبرو، اس کی عزت سب محفوظ ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی جان، مال اور آبرو پہ حملہ کرے۔ سختی سے آپ نے منع فرمایا،
تو یہی چیز ہے کہ آزادی ہے لیکن پابندی کے ساتھ۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ حق دے دیا گیا کہ ہم جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں اس میں ہم آزاد ہیں، اس کو استعمال کرنے میں۔ آپ کا گھر ہے، آپ اس میں آزاد ہیں، جس طرح بھی آپ کو استعمال کریں۔ آپ کی دکان ہے، لیکن اسی پابندیوں کے ساتھ کہ آپ جو حلال چیز ہی فروخت کریں گے، حرام طریقے سے کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو بھی اس نے کمایا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور جو اس نے زیادتی کی ہے وہ اس کے مقابلے میں اس پر گناہ آ جائے گا، پکڑا جائے گا۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر ہمیں اس بات کی آزادی دی گئی کہ ہم سوچ و بچار میں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس کی دعوت دی گئی کہ غور و فکر کریں۔ فرمائیں کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو، پھر دیکھو، غور و فکر کرو وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کی، کیسے تخلیق کی ابتدا کی، کیسے یہ پوری کائنات بنائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک اور چیز کسی کو پیدا کر دیتا ہے، یا وہ قیامت آئے گی جس میں ہر چیز ایک نئی طور پہ آئے گی۔ یہ سب کچھ ہمیں دعوت دی کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ہمیں پھر جہاں پہ اس چلنے پھرنے کی آزادی دی گئی، وہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان کو استعمال کرنے کی آزادی دے دی گئی کہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمائیں کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو اس کو زمین میں بہت کچھ ملتا ہے، بہت سے مواقع ملتے ہیں، وسعت ملتی ہے۔ تو یہی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس کو مل رہی ہیں، وہ ان نعمتوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہی استعمال کی آزادی دی گئی، لیکن حق کے ساتھ۔ ناحق کسی کی چیز پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کی چیز کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہمیں اس بات کی طرف بتا دیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ دین میں کسی کو زبردستی آپ داخل نہیں کر سکتے، کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو، اس کی منع کر دیا گیا، بلکہ اس کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے نیک باتیں بتا کر ان کو دعوت دی جائے گی۔ لیکن جب ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے لازمی ہے کہ اسلام کے احکام کی پابندی کریں۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں لا اکراہ فی الدین، نہیں، پھر نہیں کہہ سکتے آپ۔ وہ اسلام لانے سے پہلے ہے کہ جو بھی اسلام نہیں لا رہا ہے اس کو زبردستی اسلام میں لائیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو بتا دیا گیا کہ وہ آزاد ہے، لیکن یہی آزادی اس ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر ابتلاءات بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، امتحانات بھی ہوں گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، اگر جو چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے کفر کو اختیار کر لے، لیکن ہم نے ظالموں کے لیے جہنم میں آگ کا انتظام کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی جانتے بوجھتے کفر کو اختیار کرے گا، ظلم کو اختیار کرے گا، تو اس کی سزا بھی ہے، اس کے اوپر سخت قسم کا اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے ہمیں کہا گیا، لیکن اسی صورت میں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے یہ آزادی استعمال کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے تاریخ میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کرام اپنی رائے پوری آزادی سے بیان کرتے تھے۔ بدر کے موقع پہ سیدنا حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھل کر بات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے، یا صرف یہ آپ کی رائے ہے، یا کوئی جنگی تدبیر ہے، وار اسٹریٹجی ہے، یہ کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جنگی ایک تدبیر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، آگے چلیں، اونچی جگہ پر بیٹھیں، وہاں پہ اپنا کیمپ لگاتے ہیں ہم، اور جتنے بھی کنویں ہیں آس پاس کے سارے کنویں ختم کر کے پانی پہ اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، تاکہ کفار جب آئیں گے تو ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہوگا یہاں پر پانی کا۔ تو آپ نے ان کی رائے کو قبول کیا۔ تو یہ ہے، انہوں نے آزادی سے بات کی۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، جب ان پر لوگوں نے، منافقین نے تہمتیں لگائیں، تو اس وقت بھی ہر ایک شخص نے آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کیا، بتایا کہ اس کے معاملے میں کیا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو پہلا خطبہ دیا تھا خلافت کے بعد، اس میں بھی کیا فرماتے ہیں؟ ان رأیتمونی علی حق فاعینونی، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں حق پہ چل رہا ہوں تو میری مدد کرو، وَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ فَقَوِّمُونِي، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سیدھا کیسے کریں گے؟ بتائیں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ ہے صحیح طریقہ، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ فیکم، میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ اپنا طریقہ بتا دیا، اپنا منہج بتا دیا۔ فَإِن لَّمْ أُطِعْهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ کی اطاعت نہ کروں تو پھر تمہارے اوپر میری اطاعت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے، وہ آزادی کی بات کر دی انہوں نے کہ تمہیں پوری طرح حق حاصل ہے کہ تم میرا گریبان پکڑو کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے، تم نے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں سے یہی کہا کہ لا خیر فیکم ان لم تقولوها ولا خیر فینا ان لم نسمعها، کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے اگر تم نہیں کہو گے، اگر تم چپ رہو گے تو تمہارے اندر خیر کوئی نہیں باقی رہے گی، اور ہم میں بھی خیر نہیں ہوگی اگر ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ تو تمہارا حق ہے کہ تم بات کرو، کہو اے عمر تم نے یہ غلط کیا، اور ہمارا فرض ہے کہ تمہیں سنیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی لیے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے عمر، سب کو تو ایک ایک چادر ملی، تمہارے پاس یہ 2 چادریں کیسے آ گئیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھاؤ، پکڑو اور جیل میں ڈال دو اس بدتمیز کو، نہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جواب دو۔ تو بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کا قد بڑا ہے تو ان کے لیے 2 چادریں ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد صاحب کو دے دی۔ تو یہ دیکھیے کہ فوراً اس کا جواب بھی آ گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹال دیا جائے یا اس کے ساتھ پھر کوئی زیادتی کی جائے۔ تو اسلام جو آزادی چاہتا ہے کہ وہ آزادی جو ایک شخصیت کا کردار بنائے، امن و امان کی ضمانت دے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا سامان کرے، حق و عدل کو نافذ کرے، عدل و انصاف کا وہاں پہ چرچا ہو، تو یہ ہے وہ اصل چیز جو کہ ہمیں ہمارا دین دیتا ہے کہ اس کے مطابق ہم چلیں گے تبھی صحیح معنی میں وہ آزادی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال دی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جس کی 2 منزلیں تھیں، تو کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی عرشے پر، کچھ لوگوں کو نیچے تہہ خانے میں جگہ ملی۔ تو جو لوگ نیچے تھے وہ پانی بھرنے کے لیے اوپر آتے تھے، جب پانی بھرتے تھے پانی گرتا تھا، کیچڑ ہوتی تھی، ان کا سامان بھیگ جاتا تھا، اس پہ وہ شکایت کرتے تھے، لڑتے تھے کہ یہ تم نے ہمارا سارا سامان خراب کر دیا۔ تو نیچے والوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے حصے میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی نکال لیں۔ تو اب بتائیے اگر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے جیسے نیچے والے چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پوری کشتی ڈوب جائے گی، نیچے والے بھی نہیں بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے۔ تو اس طرح کی آزادی یہ نہیں ہوتی
کہ ہم یہ بالکل ہی جو مرضی چاہیں کر لیں، بغیر اس کے نتائج کو دیکھے ہوئے، بغیر اس کے عواقب کو دیکھے ہوئے وہ کریں گے تو وہ کسی قسم کی کوئی بھی اس میں بچت نہیں ہوگی، تباہی ہی تباہی ہوگی۔ تو اسی لیے پھر یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ اگر وہ ان کو چھوڑ دیں جو وہ کر رہے ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، اور اگر ان کو روک لیں گے، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ تو یہ ہے وہ چیز، یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ نہیں یہ تو ہماری آزادی ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ آزادی اسلام میں یہ ہے کہ وہ اس بات کی شرط کے ساتھ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جسمانی طور پر، نہ حسی طور پر، نہ معنوی طور پر، کسی طور پر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے غیبت تک کو حرام قرار دے دیا کہ اس سے ایک مسلمان کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ حرام قرار دے دی گئی۔ اسی طرح اپنی جان، مال، ہر چیز کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس میں کسی کی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، خود اپنی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزادی دی، لیکن اس شرط پہ کہ پورے معاشرے میں ہر طرح کی آزادی رہے گی، امن و امان رہے گا، کسی قسم کی کہیں پہ وہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ مغربی آزادی نہیں کہ جہاں پہ ہر چیز کی کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے، وہ نہیں ہے۔ آزادی دی گئی اس بات کی کہ ہم جو منکر ہے اس کا انکار کریں گے، جو غلط بات ہے اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ غلط ہے، جو بھی کرے گا۔ اسی لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حکم دیا گیا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ سب کے لیے ہے کہ جو جس دائرے میں رہتا ہے، جتنا اس کے پاس اس کا موقع ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کو حق دیا گیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی بھی غلط بات دیکھتا ہے تو اس کو پھر کہہ دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو اس کو حق ہے، اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اسی لیے پھر اس کو اجازت ہے۔ لیکن اپنے محلے میں وہاں پہ تو اس کو اجازت نہیں ہے، وہاں صرف زبان سے کہہ سکتا ہے۔ تو یہی اس کے تینوں طریقے بتا دیے گئے کہ جہاں پہ جو بھی انسان کا اختیار جہاں ہے وہاں وہ ہاتھ سے روکے گا، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں زبان سے کہے گا، جہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہاں دل سے برا جانے گا، اور یہی سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اسی آزادی کو اس لحاظ سے کہ وہ اس مشورے کے ساتھ جو اہل علم دیتے ہیں، اہل علم جو دین کو جانتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کر کے اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں آزادی وہ یہ آزادی ہے کہ ہر قسم کی غیر اللہ کی عبادت سے آزاد کر کے صرف اللہ کی عبادت میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں ہم اس کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ آزادی جو ہمیں اللہ نے دی ہے۔ تو اسی پہ اگر ہم عمل کریں گے تو وہی صحیح معنی میں وہ اصل آزادی ہے کہ جس میں ہمیں ہمارے دین نے آزادی دی ہے، ہمارے اللہ نے آزادی دی ہے، اس قرآن نے آزادی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آزادی دی ہے۔ اس کے مطابق ہم غیر اللہ کی عبادت سے نکل کر صرف اللہ کی عبادت میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الحرية كلمة ينشد حقيقتها كل فرد ويسعى إليها، وجاء الإسلام يضمن الحرية للإنسان، لأن الحرية إحدى مقومات الشخصية وأساس أي مجتمع إنساني، وقد حرص الإسلام على تربيتها وتهذيبها وتقويمها. ضمن الإسلام للمسلم الحرية، ضمن الإسلام للمسلم حرية الشخصية، حرية الرأي، حرية العمل، حرية المأوى، التملك والتعليم. والحريات تتعدد في الإسلام فتشمل كل جوانب الحياة، ولم تكن الدنيا تعرف من قبل حرية بالمعنى الذي جاءت بالإسلام. وإن دعوة الإسلام للحرية لتبدأ بالتوحيد الذي حرر الإنسان من الشرك، أي من عبادة غير الله. الحرية الصادقة لا تكون إلا بالتذلل لله والعبودية لله. ففي العبودية لله يتحرر المسلم من سلطان الشهوة والشبهة ومن رق المال. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وأي حرية أعظم من حرية المصلي في المسجد وهو متحرر من كل عبودية إلا عبوديته لله رب العالمين. لله وحده يركع ويسجد، ولوجهه وحده يذل ويخشع. إن التحرر الحقيقي يعني الخضوع لله وحده وأخذ منهجه دون سواه، والتحاكم إلى شرعه دون بقية الشرائع والقوانين. فإن رفض البشر هذه العبودية لله الواحد الأحد فإنهم سيعبدون أنفسهم إلى مخلوقات مساوية لهم وهم البشر. تكفل الإسلام للإنسان أن يعيش آمناً لا يعتدي عليه أحد، ومنعه أن يعتدي على الآخرين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أعطاه الحق في أن يتصرف في أمور نفسه، وحمله مسؤولية هذا التصرف، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أعطاه حرية التفكير والتأمل في خلق الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أعطاه حرية الحركة والسير في الأرض والاستمتاع بخيراتها، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أعطاه حرية الحركة والسير في الأرض والاستمتاع بخيراتها، ثم منع الإكراه في الدين. لا إكراه في الدين، وإسلام المكره لا يعتد به، فالإسلام يقيم رسالته على القناعة، وسيلته في ذلك الحجة الدامغة والبرهان الساتع.
الإنسان حر، ولكن حرية تتضمن مسؤولية مناطة بالابتلاء والامتحان. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها. فلا حرية في الإسلام دون مسؤولية وحساب. ومنعت الحرية فإن من العدالة أن يصبح مسؤولاً عن عمله فيجازى عليه. في تاريخ الإسلام تتجلى معاني الحرية، فحرية الرأي مثلاً نراها في موقف حباب بن المنذر رضي الله عنه، الذي أبدى رأياً شخصياً غير رأي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والصحابة أدلوا بآرائهم في حادثة الإفك وغير ذلك من المواقف. وأبو بكر رضي الله عنه قال في أول خطبة له بعد توليه الخلافة: إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن لم أطعه فلا طاعة لي عليكم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للناس: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. الحرية التي يريدها الإسلام هي الحرية التي تبني الشخصية وتحرس الأمن وتحفظ النفس والفطرة وتقيم الحق والعدل. وإذا تجاوز أي إنسان حدود وضوابط الحرية فإنه يؤذي نفسه ومجتمعه وأمته. وواجب الأمة حماية الحرية حتى لا تفضي إلى الهدم. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً من أروع الأمثلة يبين الحد الفاصل بين الحرية والفوضى. قال صلى الله عليه وسلم: كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نسيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً. فأنت ترى هؤلاء أرادوا أن يستعملوا حريتهم فيما يخصهم، ولكنهم يجب أن يمنعوا من استعمالها إبقاءً على حياة السفينة ومن فيها. في هذا المثال الرائع يتبين موقف ممن يسيئون استعمال حريتهم الشخصية بما يؤذي الأمة ويضر الوطن ويفسد الأمر على الناس جميعاً. فدائرة الحرية الفرد تتسع في نظر الإسلام ما دام لا يؤذي بهذه الحرية نفسه أو مجتمعه أو دينه. أما إذا استغل هذه الحرية للإضرار بنفسه أو إيذاء مجتمعه أو الإضرار بدينه، عند ذلك يقف الإسلام في وجهه، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. إذن هذا هو معنى الحرية في الإسلام. فإذا تحركنا ومشينا واستعملنا هذه الحرية كما أرادها الإسلام نجونا ونجوا جميعاً. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
عباد الله إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في وطننا وفي سائر أوطان المسلمين اللهم آمنهم اللهم ارزق الأمن والأمان فيهم اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.